اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الی یوم الدین۔ پارہ نمبر 14 سورہ الحجر۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 80 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ اعوذ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتیۃ فاصفح الصفح الجمیل۔ واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے۔ لقد قاف حلق کے کوے کے ساتھ جب زبان کی جڑ ملے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ دال ساکن ہے، آواز اپنے مخرج پر لگ کر ٹکرا کر واپس آئے گی، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں 5 حروف ہیں جن کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ حروف ساکن ہوں تو تب قلقلہ واجب ہوتا ہے۔ کذب، ذال کے اوپر شد ہے، اس کو سختی سے ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ کذب، کذب۔ با کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کا تری والا حصہ جو ہے آپس میں ملے گا۔ اصحاب، صاد کو موٹا اور پر کر کے ادا کیا جائے گا، ہا کو حلق سے ادا کریں گے۔ اس کے اوپر الف المدیہ صغیرہ کھڑی زبر ہے، ایک الف کے قائم مقام اس کو لمبا کریں گے۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا والا قد، اور البتہ تحقیق کذبا جھٹلایا، اصحاب الحجر وادی ہجر والوں نے، المرسلین کئی رسولوں کو، اور بے شک وادی ہجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی ہے جس میں قوم سمود رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، اور ایک رسول علیہ السلام کی تکذیب تمام رسولوں علیہم السلام کی تکذیب ہے، کیونکہ ہر رسول تمام رسولوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ تو جس نے کسی ایک رسول کو جھٹلایا تو گویا اس نے تمام رسولوں کو جھٹلایا۔ پھر ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو عطا کیا آیاتنا اپنی نشانیاں، فقانو پس وہ تھے انہا ان سے معرضین اعراض کرنے والے، روگردانی کرنے والے، اور ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں دی مگر وہ ان سے روگردانیاں کرتے رہے۔ یعنی ہم نے قوم سمود کو اپنی نشانیاں دیں کہ پتھر سے اونٹنی پیدا کی جو بہت سے عجائبات پر مشتمل تھی۔ مثلا اس کا جسم بڑا تھا، پیدا ہوتے ہی بچہ جننا تھا، کثرت سے دودھ دینا، پوری قوم سمود کو کافی ہو جانا، یہ سب حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات اور قوم سمود کے لیے ہماری نشانیاں تھیں، تو وہ ان نشانیوں سے اعراض کرتے رہے اور ایمان نہ لائے۔ پھر ارشاد فرمایا وَقَانُوا، اور وہ تھے ینحتون تراشتے تھے، من الجبال پہاڑوں سے، بیوتن گھر، آمنین بے خوف و خطر، اور وہ لوگ بے خوف و خطر پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ یعنی وہ لوگ بے خوف ہو کر پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے تھے، کیونکہ انہیں اس کے گرنے اور اس میں نقب لگائے جانے کا اندیشہ نہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ گھر تباہ نہیں ہو سکتے، ان پر کوئی آفت نہیں آ سکتی۔ پھر ہوا کیا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پس پکڑ لیا ان کو ایک کڑک نے، مصبحین صبح کے وقت،
تو انہیں بھی صبح کرتے ہی خوفناک کڑک نے آن پکڑا۔ جب قوم سمود نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تو حضرت صالح علیہ السلام کے بتائے ہوئے 3 دن گزر جانے کے بعد صبح ہوتے ہی قوم سمود کو آسمان سے ایک زوردار چیخ سنائی دی اور زمین میں زلزلہ آ گیا، یوں ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ فما پس نہیں اغنا بچا سکا انہم ان کو ماکانو وہ جو تھے یکسبون کماتے، سو جو مال وہ کمایا کرتے تھے، اور وہ ان سے اللہ کے عذاب کو دفع نہ کر سکا۔ یعنی وہ لوگ شرک اور جو برے کام کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آئے، اور ان کے مال و متاع اور ان کے مضبوط مکان انہیں عذاب سے نہ بچا سکے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے آثار عرب کی سرزمین میں آج بھی موجود ہیں، اور وہاں وہ جگہ مدائن ساحلہ کے نام سے معروف ہے۔ آج بھی لوگ ان آثار کو دیکھنے جاتے ہیں، بطور خاص ان کی ترغیب کے لیے، اور عمومی طور پر سب مسلمانوں کی ترغیب کے لیے۔ یہاں ایک حدیث پاک ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مقام ہجر کے پاس سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظالموں کے مکانات میں روتے ہوئے داخل ہونا، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ پھر سواری پر بیٹھے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور پر چادر ڈال لی، پھر ارشاد فرمایا، وما خلقنا السماوات والارض، وہاں اور ما جو خلقنا ہم نے تخلیق کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو چیز ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق مگر حقیقت کے ساتھ، وَإِنَّ السَّاعَةَ اور بے شک قیامت کی گھڑی جو ہے، لآتیہ یہ ضرور آنے والی ہے، فاصفح پس درگزر فرمائیے، الصفح الجمیل خوبصورت درگزر کرنا۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے عبث یعنی بیکار پیدا نہیں کیا، اور یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، سو اے اخلاق مجسم آپ بڑے حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کرتے رہیے۔ اس آیت مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو اللہ رب العزت نے با مقصد اور با حکمت تخلیق فرمایا ہے۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا ضرور ملے گی۔ اے حبیب مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی قوم سے اچھی طرح درگزر فرمائیں اور اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر و تحمل فرمائیں اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حکم آیت قتال سے منسوخ ہو گیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہوا۔ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں سے متعلق حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی راہ میں جتنا ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی اور نہیں ڈرایا گیا، اور میں اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ اور ان کی اذیتوں کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، بردباری اور عفو و درگزر کا عظیم مظاہرہ، اللہ اکبر، بہت کمال۔ چنانچہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس خطاب کے بعد جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں اور کفار کے مجمع سے فرمایا تھا، شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع میں ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے، نگاہیں نیچی کیے ہوئے، لرزاں و ترساں اشراف قریش کھڑے ہیں۔ ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے تھے، وہ رحم اور وہ بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مقدسات کو اذیت پہنچائی، وہ بھی آپ کے چہرے انور کو
لہولہان بھی کر ڈالا۔ وہ اوباش بھی تھے جو برس ہا برس آپ پر بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ کے قلب انور کو زخمی کر چکے تھے۔ وہ صفاق و درندہ صفت بھی تھے جو آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ چکے تھے۔ وہ ظلم و ستم کے مجسمے، وہ پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب پاک کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرایا تھا اور ان کا حمل ساقط ہوا۔ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کی تشنہ لبی اور پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی۔ وہ جفاخار، وہ خون خار جن کے جارحانہ حملوں، ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوار دہل چکے تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ پاک کے قاتل اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ وہ ستمگار جنہیں شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت بلال، حضرت سہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کو رسیوں سے باندھ باندھ کر، کوڑے مار مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر سلایا تھا، کسی کو چٹانوں میں لپیٹ لپیٹ کر ناکوں میں دھوئیں دیے تھے، سینکڑوں بار گلا گھونٹا تھا۔ یہ تمام جور و جفا، ظلم و ستمگاری کے پیکر جن کے جسم کے رونگٹے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بدن کے بال بال ظلم و عدو سے، ان کی سرکشی اور طغیان کے وبال سے خوفناک جرموں، شرمناک مظالم کے پہاڑ بن چکے تھے۔ آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین اور انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے، اور آپ اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی، اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر ڈالیں گے، اور ہماری بستیوں کو تاخت و تاراج کر کے تہس نہس کر ڈالیں گی۔ ان مجرموں کے سینوں میں خوف و ہراس کا وہ طوفان اٹھ رہا تھا، دہشت اور ڈر سے ان کے بدنوں کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ میں آ گئے تھے، اور عالم یاس میں انہیں زمین سے آسمان تک دھوئیں ہی دھوئیں کے خوفناک بادل دکھائی دے رہے تھے۔ اس مایوسی اور اس نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ان مجرموں سے آپ نے پوچھا کہ بولو، تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرمین کو حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھنے پہ مجبور کر دیا، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر امید و بیم کے محشر میں لرزتے ہوئے سب یک زباں ہو کر بولے، اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھی، سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے۔ ایک دم دفعتاً فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ، خدا کے لیے تم سب کو آزاد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رسالت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرط ندامت سے اشکبار ہو گئیں، ان کے دلوں کی گہرائیوں سے جذبات شکریہ کے آثار آنسوؤں کی دھار بن کر ان کی رخسار پر مچلنے لگے، اور کفار کی زبانوں پر بے ساختہ یہ کلمات جاری تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر ہر طرف انوار کی بارشیں ہونے لگیں۔ ناگہاں بالکل ہی اچانک اور تفتن ایک عجیب انقلاب بپا ہوا کہ سما ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی، اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ جہاں تاریک تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا،
کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ کفار نے مہاجرین کی جائیدادوں، مکانوں، دکانوں پر غاصبانہ قبضہ جما لیا تھا۔ اب وقت تھا کہ مہاجرین کو ان کے حقوق دلائے جاتے اور ان سب جائیدادوں، مکانوں، دکانوں اور سامانوں کو مکہ کے غاصبوں کے قبضوں سے واگزار کرا کے مہاجرین کے سپرد کروا دیے جاتے۔ لیکن شہنشاہ رسالت نے مہاجرین کو حکم دیا کہ وہ اپنی کل جائیدادیں خوشی خوشی مکہ والوں کو ہبہ کر دیں۔ اللہ اکبر! اے اقوام عالم کی تاریخی داستانوں، بتاؤ کیا دنیا کے کسی فاتح کی کتاب زندگی میں کوئی ایسا حسین و زریں ورق ہے؟ اے دھرتی خدا کے لیے بتا، اے آسمان للہ تو بول پڑ، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا فاتح گزرا ہے جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا ہو؟ اے چاند اور سورج کی چمکتی دوربین نگاہو، کیا تم نے لاکھوں برس کی گردش لیل و نہار میں کوئی ایسا تاجدار دیکھا ہے؟ تم اس کے سوا اور کیا کہو گے کہ یہ نبی جمال و جلال کا وہ بے مثال شاہکار ہے کہ اس کے شاہان عالم کے لیے اس کا تصور بھی محال ہے۔ اس لیے ہم تمام دنیا کو چیلنج کے ساتھ دعوت نظارہ دیتے ہیں کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا اللہ کا ذکر دیکھے۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دریائے رحمت سے ایک چھینٹا ہمارے حال کے لیے بھی مختص فرما دے، ہمیں بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دریائے رحمت میں غوطہ زن ہونے کی نسبت اختیار کرنے، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اخلاق فاضلہ سے اور اخلاق حمیدہ سے استفادہ، نور، روشنی اور فیض اکتساب کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی اس کو اپنے نبی کی رحمت کے توسل سے معافی نصیب فرمائے۔ جو جملہ اللہ کے حضور قبول ہوا، مالک کائنات اس کے توسل سے مستفی انقلاب کا سویرا طلوع فرمائے۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ سلامت خوش رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دعوت الی القرآن جاری رکھیے، یہی معراج انسانیت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔